بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ سابق اسرائیلی سفیر کا کارگل جنگ میں بھارت کو جنگی سامان فراہم کرنے کا انکشاف۔ سابق اسرائیلی سفیر نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے کارگل کی جنگ کے دوران جنگی ہتھیار دے کر بھارت کی مدد کی تھی۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈینیل کارمون کا کہنا تھا کہ کارگل جنگ کے دوران اسرائیل نے بھارت کو گائیڈڈ گولہ بارود اور ڈرون سمیت فوجی سازوسامان فراہم کیا۔ بھارت اس بات کو نہیں بھولتے اور شاید اب حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی مدد کر کے اس کا بدلہ چکا رہے ہیں۔ سابق سفیر نے کہا کہ بھارت نے حماس کے خلاف جنگ کے لیے غیر اعلانیہ طور پر 27 ٹن دھماکہ خیز مواد سے لیس مال بردار جہاز اسرائیل بھیجا۔ بھارت نے اسرائیل کو حیدرآباد میں تیار کردہ جدید ہرمیس 900 ڈرون بھی فراہم کیے ہیں۔ کینیا میں ٹیکسوں میں اضافے کے خلاف احتجاج۔ کینیا میں ٹیکس بڑھانے پر ہنگامے پھوٹ پڑے۔ ہزاروں افراد نے پارلیمنٹ پر دھاوا بول کر ایوان کو آگ لگا دی۔ گورنر ہاؤس بھی جلا دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں کھڑی گاڑیوں کو شعلوں کی نظر کر دیا۔ مہنگائی سے تنگ مظاہرین سینٹ میں گھس گئے۔ سٹی ہال بھی آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ ٹیکس بڑھانے کی تجویز دینے والے رکن پارلیمنٹ کی سپر مارکیٹ کو بھی آگ لگا دی۔ پولیس کی مظاہرین پر فائرنگ سے 10 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پارلیمنٹ پر حملے کے بعد ارکان کو زیر زمین سرنگوں سے نکالا گیا۔ صورتحال کو سنبھالنے کے لیے کئی شہروں میں فوج طلب کر لی گئی۔ ایٹمی معاہدے کے بارے میں سلامتی کونسل کا اجلاس۔ جامعہ ایٹمی معاہدے سے متعلق مشترکہ ایکشن پلان JCPOA اور قرارداد 2231 کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں مالٹا کے نمائندے نے ایران کے ساتھ ایٹمی ڈپلومیسی فعال کرنے کا مطالبہ کیا۔ مالٹا کے اس مطالبے کی یورپی یونین کے مندوب نے حمایت کی، اگرچہ انہوں نے اسی کے ساتھ ایران پر IAEA کے ساتھ ضروری تعاون نہ کرنے کا الزام بھی لگایا۔ یورپی یونین کے مندوب کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ ایٹمی ڈپلومیسی دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ فلسطینی مجاہدین کا دندان شکن جواب۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام برگیڈز نے اعلان کیا ہے کہ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرائے القدس کے ساتھ ایک مشترکہ کارروائی کر کے صہیونی فوجیوں اور ان کے ہتھیاروں کو نشانہ بنایا۔ یہ حملہ غزہ کے جنوب میں یبنا کیمپ میں انجام پایا، جہاں صہیونی فوجیوں پر راکٹ حملہ کیا گیا۔ تحریک فتح کے فوجی بازو الاقصی بریگیڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ غزہ کے جنوب میں واقع صہیونی آبادی کے علاقے نتساریم میں صہیونی حکومت کے فوجی ہیڈ کوارٹر کو راکٹ کے ذریعے حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے فوجی بازو شہید ابو علی مصطفیٰ بٹالین نے اعلان کیا کہ رفح کے جنوب مشرق میں البرازیل کے علاقے میں صہیونی فوج کا ایک ٹینک تباہ کر دیا گیا۔ روسی فورسز کا یوکرین کے مشرقی علاقے میں میزائل حملہ۔ یوکرینی حکام کے مطابق روسی میزائل حملے سے ایک مکان مکمل تباہ ہو گیا، جبکہ 16 مکانات کو نقصان پہنچا۔ حملے میں 34 افراد شدید زخمی بھی ہوئے۔ زخمیوں میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق علاقے کی گیس پائپ لائن اور گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ یورپی یونین کا روس کے منجمد اثاثوں سے حاصل ہونے والا نفع یوکرین کے استعمال کرنے کی منظوری پر اتفاق۔ یورپی یونین نے روس کے منجمد اثاثوں سے حاصل ہونے والے نفع میں سے 1.4 ارب یورو یوکرین کو اسلحہ اور دیگر امداد کے لیے استعمال کرنے کی منظوری پر اتفاق کر لیا۔ تاہم اس موقع پر روس کے ساتھ گرم جوش تعلقات رکھنے والے یونین کے ممبر ملک ہنگری نے اس حوالے سے اپنے اعتراضات کو نظر انداز کرنے کے لیے بلاک پر بے شرمی کے ساتھ اپنے ہی اصول کی خلاف ورزی کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ یاد رہے کہ مئی میں یورپی یونین کے رکن ممالک نے روس کے منجمد اثاثوں سے حاصل ہونے والے منافع کو یوکرین کی فوجی امداد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ہنگری ضروری اقدامات کی منظوری کی راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ اسرائیل سپریم کورٹ کا مدارس کے طلبہ کو فوج میں بھرتی کرنے کا حکم۔ اسرائیلی سپریم کورٹ نے مدرسے کے طلبہ کو فوج میں بھرتی کرنے کے لیے قانونی مسودہ تیار کرنے کا حکم دے دیا۔
عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت الٹرا آرتھوڈکس مدرسے کے طلبہ فوج میں لازمی شمولیت کے لیے مستثنی تھے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ عدالتی فیصلہ ایک حساس وقت پر آیا ہے جب غزہ میں جنگ 9ویں مہینے میں داخل ہو رہی ہے، جس میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ صدارتی الیکشن سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن کو بڑا جھٹکا۔ صدارتی الیکشن سے قبل عدالت نے طلبہ کے قرض کی ادائیگی سے متعلق صدر جو بائیڈن کے منصوبے کو جزوی طور پر روک دیا۔ صدر جو بائیڈن نے پچھلے سال منصوبہ جاری کیا تھا جس کے تحت قرض لینے والے طلبہ ماہانہ ادائیگی میں کمی کے حقدار تھے اور قرض معافی کے لیے بھی تیز راہ اپنا سکتے تھے۔ دونوں ریپبلکن ریاستوں کی جانب سے دائر مقدمات میں موقف اپنایا گیا تھا کہ صدر نے سیو منصوبے کا آغاز کر کے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، جس پر دونوں وفاقی ججوں نے ابتدائی طور پر جزوی احکامات جاری کر دیے۔ اسرائیلی فضائی حملے میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی بہن اور دیگر رشتہ دار شہید ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق منگل کے روز غزہ میں ہونے والے 3 اسرائیلی فضائی حملوں میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی بہن سمیت 24 افراد شہید ہو گئے۔ رہائشیوں کے مطابق اسرائیلی ٹینکوں نے گزشتہ رات رفح کے اندرونی علاقوں میں مزید پیش قدمی کی اور کئی مکانات کو تباہ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق منگل کے روز ہونے والے اس فضائی حملے میں سے 2 حملے غزہ شہر کے 2 اسکولوں پر ہوئے جن میں 14 افراد شہید ہوئے، جبکہ تیسرا حملہ الشیاتی کیمپ میں ایک گھر پر کیا گیا جس میں 10 افراد شہید ہو گئے۔ یوکرائن نے امریکی کلسٹر بم استعمال کیے، روس نے امریکی سفیر کو طلب کر لیا۔ روس نے گزشتہ روز کریمیا میں ہونے والے یوکرینی میزائل حملے کی ذمہ داری امریکہ پر عائد کر دی۔ روس کی جانب سے امریکی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر لیا گیا اور امریکہ کو جوابی اقدامات کی دھمکی بھی دے دی گئی۔ روسی وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ کریمیا میں ہونے والے حالیہ 4 میزائل حملوں کے پیچھے امریکہ ہے۔ بیروت کے رفیق حریری انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں لبنانی حزب اللہ کی جانب سے ہتھیاروں اور میزائلوں کو ذخیرہ کرنے کے بارے میں برطانوی اخبار ٹیلی گراف کی رپورٹ سے تنازع پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد لبنانی وزارت ٹرانسپورٹ نے میڈیا کے پیشہ ور افراد اور سفیروں کے لیے ایئرپورٹ کے اندر فیلڈ ٹور منعقد کر کے برطانوی اخبار کی رپورٹ کی تردید کر دی۔ اس دورے کے بیان کردہ ہدف کے باوجود بیروت ایئرپورٹ کی سیکیورٹی نے صحافیوں کو ہوائی اڈے کے ایئر کارگو سینٹر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ روس کے آرمی چیف اور سابق وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے یوکرین میں شہری اہداف پر حملے کے الزام میں روس کے سابق وزیر دفاع اور اس کے فوجی سربراہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ہیگ میں قائم عدالت نے منگل کو ایک بیان میں کہا ہے کہ ججوں کے خیال میں یہ ماننے کی معقول بنیادیں ہیں کہ یہ افراد 10 اکتوبر سے روسی مسلح افواج کی طرف سے یوکرین کے الیکٹرک انفراسٹرکچر کے خلاف کیے گئے میزائل حملوں کے ذمہ دار تھے۔ قطر ایئر ویز کی جانب سے دنیا کی طویل ترین پرواز۔ قطر کی سرکاری فضائی کمپنی قطر ایئر ویز کے مطابق اتوار کے روز نیوزی لینڈ روانہ ہونے والی پرواز اڑان کے دورانیے کے اعتبار سے کسی بھی تجارتی فضائی کمپنی کی طویل ترین پرواز ہے۔ کمپنی کی ترجمان نے بتایا کہ قطر ایئر ویز کی پرواز دوحہ کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ کے لیے روانہ ہوئی۔ فرانس میں پرتشدد احتجاجی مظاہرے 9 افراد ہلاک۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے پولیس اسٹیشن اور ٹاؤن ہال سمیت کئی عمارتوں کو آگ لگا دی۔ فرانسیسی حکومت نے حالات پر قابو پانے کے لیے فوج اور پولیس روانہ کر دی۔ انتخابی اصلاحات سے اقلیت بن جانے کے خدشے پر مقامی لوگوں نے احتجاج کیا۔ بھارت میں شدید گرمی، 93 افراد ہلاک۔ بھارت میں گرمی کی شدید لہر کے باعث 93 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دارالحکومت نئی دہلی میں 6 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نئی دہلی میں ہیٹ اسٹروک سے 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ اتر پردیش میں گرمی کی لہر جان لیوا ثابت ہوئی جس کے باعث 81 افراد ہلاک ہوئے۔ ہیٹ اسٹروک کا شکار مریضوں میں خواتین سمیت بزرگ افراد کی زیادہ تعداد ریکارڈ کی گئی۔
ملک بھر میں آج سے 1 جولائی کے دوران بارشوں کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں آج سے 1 جولائی کے دوران بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کا کم دباؤ اس وقت بھارتی گجرات کے جنوب میں ہے۔ آج 26 جون کو بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہوائیں ملک کے مشرقی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ سندھ کے مختلف مقامات پر آج سے 1 جولائی کے دوران بارش کا امکان ہے۔ کراچی میں 2 یا 3 جولائی کو بارش ہو سکتی ہے۔ سونا 2,41,500 روپے تولہ ہو گیا۔ سونے کی قیمت میں کمی ہو گئی۔ سونا فی تولہ 500 روپے سستا ہو گیا۔ 500 روپے سستا ہونے کے بعد فی تولہ قیمت 2,41,500 روپے ہو گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔